یعنی دیکھنے کا انداز ہے کہ وہ بہترین اوقات تھے، وہ بہترین لمحات تھے یا وہ بدترین لمحات تھے، دونوں انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چائنیز لینگویج میں اپرچونٹی اور کرائسس کے لیے ایک ہی کیریکٹر ہے۔ آپ جانتے ہیں چائنیز لینگویج کیریکٹرز میں لکھی جاتی ہے، اس میں اپرچونٹی اور کرائسس کے لیے ایک ہی کیریکٹر ہے، یعنی ایوری کرائسس از آلسو این اپرچونٹی فار دوز ہو آر ولنگ ٹو ایکسپلائٹ دیٹ اپرچونٹی۔ تو میں اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دریچہ، تاریخی دریچہ کھول رہا ہے، جس میں ہم نے جو چیزوں کو یا جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو حقیقت موجود کی بنیاد پہ نہیں پرکھنا، بلکہ حقیقت منتظر کے پس منظر میں دیکھنا ہے کہ جو حقیقت آج ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ ہیومن مائنڈ کی ایک مشکل ہے کہ وہ ایک اسٹل کیمرے کی طرح معاملات کو دیکھتا ہے، جیسے اسٹل کیمرہ پکچر لی ہے، آج بیٹھے ہوئے ہیں اس ہال میں ہیں، لیکن زندگی جو ہے وہ مووی کیمرے کا نام ہے۔ آج جو ہے کل نہیں ہوگا، اب یہاں ہال میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، ایک منظر ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک آدھ گھنٹے کے بعد یہ منظر، یہ محفل ٹوٹ جائے گی، یہ ہال خالی ہو جائے گا اور پھر ایک نیا منظر ہوگا ہمارے سامنے۔ تو یہ منظر جو ہے، آنے والا جو منظر ہے اس کو غور کرنے، اسی کو بصیرت کہتے ہیں، اسی کو وجدان بھی کہتے ہیں۔ یعنی علم کی بہت سی مدارج ہیں، ایک انفارمیشن ہے جس کو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ نالج بنتا ہے جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ وزڈم ہوتی ہے، وزڈم کے اوپر بصیرت ہوتی ہے، اور بصیرت کے اوپر جو ہے وجدان ہوتا ہے، کہ جو پروفیسر حبیب الرحمان صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے، وہ بھی مستقبل میں جھانک رہے ہیں، اور مجھے بھی علت ہے کہ میں مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو چنانچہ یہ ایک بڑی کشمکش ہے جو مارکا وفا ہے، پہلے تو اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس وقت دگرگوں چرخ ہے، تاروں کی گردش تیز ہے ساتھی، اور دل ہر ذرہ میں وہ غائب رستہ تیز ہے ساتھی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ بہت پریشانی اضطراب ہے، لیکن اضطراب کی کیفیت تو پیش آیا کرتی ہے قوموں کو۔ کیا جب پاکستان تحریک خلافت ڈوب گئی تھی اور پھر اس کے بعد ایک مایوسی کا دور تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانان ہند کیا کریں اب آگے، تو پھر اللہ نے اس وقت پاکستان کا خیال علامہ اقبال کے دل میں ڈالا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوا، 1937 میں آپ کو قیادت نصیب ہوئی، آپ ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے قلیل عرصے کے اندر بہت حیرت انگیز تھا 3 محاذوں میں جنگ لڑ کے، خود اپنے لوگوں کے ساتھ بھی جو پاکستان کی تخلیق کے خلاف تھے، انگریز کے ساتھ بھی، ہندو کے ساتھ بھی، تو معمولی مارکا نہیں تھا جو آپ نے سر کیا۔ تو آج بھی وہی کیفیت پائی ہے کہ مایوسی ہے، لیکن مایوسی کی کوکھ سے ہمیشہ نئی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، بہت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ تنوع ہے زندگی کے اندر، جس میں دوام ہے، جس میں فارورڈ موومنٹ ہے، اور فارورڈ موومنٹ کے لیے فرکشن بہت ضروری ہوا ہے۔ بایولوجیکل لا ہے نا، آپ اس کو فزیکل لا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر کار کا پہیہ سڑک کو گرپ نہیں کرے گا تو فرکشن پیدا نہیں ہوگی اور موومنٹ نہیں ہوگی۔ تو فرکشن جو ہے انہیرنٹ ہے، جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ حیات جاویداں اندر فتح، کہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک بیٹل میں ہے، ایک حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان کو تو رہنا ہی حالت جنگ میں ہے۔ جس کسی نے پاکستان کی روح کو پہچان لیا، اس رومانس کو دیکھ لیا جو پاکستان کے مسلمانوں کو یا ہند کے مسلمانوں کو اس سے پہلے جو اسلام سے محبت، رومانس، پاکستان از دا چائلڈ آف رومانس، اگر اس میں رومانس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، ورنہ تو زندگی بیکار ہے نا، یہ تو مٹیریل لائف۔ اور یہی وہ کشمکش ہے جو اس وقت اس کے مرکز میں ہے، اور کہیں پاکستان اس کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کا یہ مارکا سر کرنا ہے۔ In order that it may ordain and bring, ushering a new system, world system, پاکستان کریٹ ایسے نہیں ہوا تھا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ جو تھا، یہ حادثہ بھی تھا، حادثاتی طور پہ نہیں پیدا ہوا۔
ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست بننے والی محض اسلام کے نام پہ. اور اسلام کیا ہے یہ آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ عبادات کا مجموعہ تو نہیں ہے، رسومات کا تو جمع کرنے کا اس کا عنوان رسومات تو نہیں ہے. سوشو مانیٹری جسٹس، اور آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے سوشو مانیٹری جسٹس. آپ نے اللہ کی حاکمیت کو آئینی طور پہ قبول کر رکھا ہے، قرارداد مقاصد کے ذریعے سے جو متفقہ طور پہ 1949 میں منظور کی تھی، آپ کے بڑوں نے اسلاف نے منظور کی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہوگا. لیکن آپ تضادات کی